ایکٹنگ مجھے دانیال کی بہت زیادہ پسند ہے، ہاں علی کی بھی بہت پسند ہے، تقابلی جائزہ پھر نہیں لوں گی، لیکن دانیال کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جس بھی اس نے تھوڑے ڈرامے کیے ہیں لیکن وہ جو بالکل نیچرل اس کا ہے وہ لگتا نہیں کہ وہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ تو ایجوکیشن کے فیلڈ سے بچے نکل کے ایک گانے گا رہے ہیں، ایک ایکٹنگ بھی ہو رہی ہے. پہلی بات تو یہ کہ اپنی تعلیم بچوں نے پوری کی ہے، تو یہ تو میری پہلی شرط ہے، یہ ساری آرٹ کی شامل ہے نا، تو آرٹ جو ہے وہ قوموں کی شناخت ہوتا ہے. اگر سارے سائنٹسٹ بن جائیں تو جو لطیف قسم کے جو جذبات ہیں اور ضروریات ہیں وہ کون سی؟ تو بطور ماں باپ آپ نے بھرپور 100% سپورٹ کیا. ایجوکیشن لے اور اس کے بعد فیلڈ کے اوپر یا کس شعبے میں جانا ہے، اس پہ ہم نے کوئی پریشر کسی بھی بچے پہ نہیں ڈالا. میں ڈاکٹر نہیں بن سکے، انجینئر نہیں بن سکے تو بچے پہ تھوپ دوں، بجائے اس کو یہ جانے بغیر کہ بچہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. بالکل. بطور ساس کیسی ہیں؟ انسانی تاریخ میں جنگیں جو ہوتی ہیں ایک بڑی وجہ آزادی ہوتی ہے، اپنی اسپیس، اپنی لینڈ، اپنی زمین، ایسا ہی ہے. بالکل. تو گھر جو ہے نا اس میں بھی افراد کو بھی کچھ آزادی اور اپنی اسپیس اور اپنی پرائیویسی. میں ساسوں کے ساتھ کمپیئر کرتی تھی کہ آئی ہیڈ اے ویری گڈ مدر ان لا. اور لڑکیاں کیا کرتی ہیں کہ وہ ساسوں کو کمپیریزن کرتی ہیں ماؤں کے ساتھ، اور پھر وہ اپنے لیے بھی اسکل کرتی ہیں اور ان کے لیے بھی. تو مڈل ون ان کا کیا شوق ہے، وہ کس فیلڈ سے جڑے ہیں؟ وہ کمپیوٹر پروگرامر، تو پھر اس نے اور اس کے دوست نے مل کے اپنی کمپنی بنائی ہے، تو ماشاء اللہ ہی از ڈوئنگ ویری ویل. اور اس کا فائدہ ہمیں یہ ہے کہ گھر میں جو ہمارے سارا کمپیوٹر انفراسٹرکچر اور ڈیجیٹل اور یہ وہ سارا ہے نا، وہ بیچارہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ ساری جو ہے، تو یہ بڑا اچھا ہوا کہ اس میں چلا گیا. علی ظفر جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہت ہی پاکستان کی پرائڈ ہے، مشہور سنگر ہیں، ان کی والدہ بھی ہیں، اور obviously وہ آج جس مقام پر ہیں وہ بھی انہی کی بدولت ہیں. کنول امین صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ میم آپ کا. کیسی ہیں آپ؟ شکریہ آپ کا، میں بالکل ٹھیک ہوں. اتنے تفصیلی تاکہ آپ نے میرے پہ اور زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے. پہلے تو بہت بہت مبارک ہو اتنے بڑے اعزاز کی جو آپ کو حکومت کی طرف سے ملا. جی، تمغہ امتیاز، بالکل جی، وہ آپ کو ملا. کیسا لگتا ہے کہ ایک اتنی لمبی سروس کے بعد ایک ایسی ریکگنیشن ملنا، اور وہ بھی پاکستان کا اتنا بڑا اعزاز ہو؟ خیال ہے اس کو الفاظ میں پوری طرح سے بیان نہیں کیا جا سکتا. اس سے زیادہ اور کیا فخر کی بات ہو سکتی ہے کہ آپ کی جو بھی تھوڑی بہت سروسز ہیں ان کو حکومتی سطح پر اگر مانا جاتا ہے اور اس کا اعتراف کیا جاتا ہے تو ایک بہت ہی آنر ہے نا. ہاں. اچھا، آپ کا خود تو ایک اسٹرگل رہی ہوگی اس مقام تک پہنچنے میں، لیکن آپ نے ایک وومن یونیورسٹی کو ہیڈ کیا، بہت زیادہ وہاں پہ انیشیٹیوز ایسے ہیں جو میں بھی جانتی ہوں آپ نے وہاں پہ لیے. کتنا مشکل ہے ایک وومن یونیورسٹی کو ہیڈ کرنا؟ کیونکہ میں نے پہلے کوئی جنرل یونیورسٹی کو ہیڈ نہیں کیا تو اس لیے میں کوئی کیا کہتے ہیں تقابلی جائزہ تو نہیں لے سکتی. لیکن میرا خیال ہے جیسے دوسری یونیورسٹی کو ہے ویسے ہی اس کو ہے، لیکن اصل اس کا چیلنج یہ تھا کہ یہ یونیورسٹی کا فاؤنڈنگ وائس چانسلر ہونا، اور وہ بھی کہ ایسا ادارہ جو کہ جس کی کتنی مضبوط اور بڑی رچ کہتے ہیں تاریخ ہے ایک کالج کے طور پر. کالج کو یونیورسٹی میں بدلنا بذات خود وہ مشکل کام بہت تھا. باقی یونیورسٹی چلانا تو ایکڈیمک گورننس اتنی کچھ جو کچھ بھی پڑھایا ہے کافی مینجمنٹ اور یہ تو وہ باقی دیٹ واز گڈ. لیکن کیونکہ جب آپ ایک ادارے میں اتنی جو اس کی جو ٹرانسفارمیشن ہے نا وہ ذرا آسانی سے نہیں آتی. آپ کو پتہ ہے انسانی جو ذہن ہے یا انسان تبدیلی یا چینج جو ہے اس کو ایک دم سے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. ٹرو، ویری ٹرو. تو گریجولی پھر جیسے کہتے ہیں نا چینج ایکسیپٹ ہوتا ہے. ہاں تو یہ ایک اچھا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ کامیابی کے ساتھ سفر جو ہے وہ اس کا. اچھا، کنول امین کیا انجوائے سب سے زیادہ کرتی ہیں بطور انٹروڈکشن ایز اے ڈاکٹر کنول امین یا بطور علی ظفر کی والدہ؟ یہ ایک کافی عجیب کا سوال ہے. میں جہاں پر ہوتی ہوں نا میں اس کے حساب سے ہی اپنا رول آپ بدل لیتی ہے. بدل نہیں لیتی، میں اس کو سامنے رکھتی ہوں. جب میں یونیورسٹی میں ہوتی ہوں میں بھول جاتی ہوں کہ میں آنیسٹلی کہنا کہ میں علی کی ماں ہوں. وہاں پر جو میرا رول ہے میں وہیں پر ہوں. اب جب میں علی کے ساتھ کہیں ہوتی ہوں تو میں اپنا نام بھی نہیں بتاتی ہوں کہ علی کی مدر ہے. ہاں میں علی کی مدر. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ کہاں پر ہیں آپ. غلط جگہوں پہ غلط تعارف نہیں کرتے. یہ تو ہے، یہ تو ہے. اچھا، یہ
بتائیے گا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق ایجوکیشن کے بیک گراؤنڈ سے ہے، آپ کے ہسبینڈ کا تعلق ایجوکیشن سے، آپ دونوں ایجوکیشنسٹ ہیں، تو علی بالکل ہی پرفارمنگ آرٹس میں چلے گئے اور پھر آپ کے دو چھوٹے بیٹے وہ بھی پرفارمنگ آرٹس میں چلے گئے، ماشاءاللہ وہ بھی آتے ہیں، تو یہ کوئی وہ کھلا تضاد نہیں تھا کہ دو ایجوکیشن کے فیلڈ سے بچے نکل کے ایک گانے گا رہے ہیں، ایک ایکٹنگ بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لوگوں نے کہا نہیں یہ کس سائڈ پہ چلی نہیں، یہ ایک سوال جو ہے نا میرا خیال ہے یہ کافی جسے کہتے ہیں لوڈیڈ کوشچن ہے، جس میں ایک ججمنٹ شامل ہے. اس کو پہلی بات تو یہ کہ اپنی تعلیم بچوں نے پوری کی ہے ایجوکیشن، تو یہ اگر کہا جائے کہ ان کی ایجوکیشن کے کو سائڈ پہ رکھے یا تعلیم کو انہوں نے سائڈ پہ رکھا اور صرف میوزک کی طرف چلے گئے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ تو میری پہلی شرط کہ آپ نے اپنی تعلیم پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری آرٹ کی فارم ہے نا، تو آرٹ جو ہے وہ قوموں کی شناخت ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی تو اس لیے یہ سمجھنا کہ ہم ایجوکیشنسٹ ہیں اور وہ کوئی ایسے لیئر سے ایک پروفیشن ہے یا وہ کدھر چلے گیا ہے، ایسا نہیں ہے. تو جب آپ تہذیب و تمدن جو ہے نا وہ جب آپ کسی بھی ملک کا دیکھتے ہیں تو آپ کی فنون لطیفہ جو ہے وہی آگے ہوتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ کوئی کھلا تضاد بالکل بھی نہیں. اگر سارے سائنٹسٹ بن جائیں تو پھر آپ کو جو لطیف قسم کے جو جذبات ہیں اور ضروریات ہیں وہ کون پوری. تو بطور ماں باپ آپ نے بھرپور 100% سپورٹ کیا انہیں. دیکھیے ہمارا دونوں کا یہ میں نے جیسے کہا کہ ایجوکیشن لے اور اس کے بعد فیلڈ کے اوپر یا کس شعبے میں جانا ہے، اس پہ ہم نے کوئی پریشر کسی بھی بچے پہ نہیں ڈالا، کیونکہ بچے نکھرتے ہی تب ہیں اور وہ اپنا پورا صلاحیتوں کا اظہار ہی تب کر پاتے ہیں جب ان کا دل بھی اس کے ساتھ. بالکل. تو صرف سماجی پریشر سے یا اپنے پیرنٹس کی خواہشات جو اپنی میں ڈاکٹر نہیں بن سکے انجینئر نہیں بن سکے تو بچے پہ تھوپ دوں بجائے اس پر یہ جانے بغیر کہ بچہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. بالکل. تو اصل بات یہ ہے کہ فیلڈ جس میں بھی آپ جائیں اس میں آپ کتنے عمدہ ہیں، وہ آپ میرا خیال ہے جس بھی فیلڈ میں جائیں گے یو ول ہیو یور. بالکل صحیح. چھوٹے بیٹے کی ایکٹنگ جو ہے نا وہ میں اکثر اس سے کہتی ہوں کہ اس کی ایکٹنگ نہیں لگتی. اچھا. وہ بہت نیچرل ایکٹر ہے. اچھا. یس. تو پھر پسند یعنی آپ کو وہ زیادہ ایکٹنگ میں ویسے یہ کہہ رہے ہیں لیکن ایکٹنگ میں مجھے زیادہ جو ہے نا وہ ایکٹنگ مجھے دانیال کی بہت زیادہ پسند ہے. ہاں. علی کی بھی بہت پسند ہے. لیکن میں ان کا کیا تقابلی جائزہ پھر نہیں لوں گی. لیکن دانیال کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جس بھی اس نے تھوڑے ڈرامے کیے ہیں لیکن وہ جو بالکل نیچرل اس کا ہے وہ لگتا نہیں کہ وہ ڈرامہ کر رہا ہے. So this is he's a natural actor. yes. اچھا آپ کا جو کریئر جتنا میں جانتی ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شادی کے بعد اسٹیبلشڈ ہوتے ہیں شادی سے پہلے، لیکن آپ کا ذرا اپوزٹ ہے. یو ہیو ایکچولی بلڈ یور سیلف اپ آفٹر دا ویڈنگ اور آپ نے اپنا کریئر ایجوکیشن سب کیا. تو پھر آپ اپنی سکسیس کس کو اون کرتی ہیں، اپنے فادر کو یا اپنے ہسبینڈ کو؟ میں یہ کسی بھی ایک کو نہیں کروں گی. ہاں. میں اس میں میرا خیال ہے میرے ہسبینڈ اور میری جو مدر ہیں ہاں کیونکہ انہوں نے میرے بچوں کو سنبھالا یہ بڑی تو اس کے بغیر چاہے کیونکہ ہسبینڈ نے آگے لے کے گئے انہوں نے ایڈمیشن ہی آلسو وانٹیڈ می ٹو کنٹینیو مائی اسٹڈیز اینڈ آئی ڈیسپریٹلی کیونکہ میں کہہ رہا میں یہ چھوڑی نہیں. ہاں اگر وہ نہ کرنے دیتے تو آپ کیا کرتے؟ نہیں میں یہ ہماری شرط تھی شادی میں کہ میں نے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کی. اچھا. ایسی یہ کمپرومائز نہیں تھا نہ میرا اپنے ایجوکیشن پہ میں نے کہا ہے نہ بچوں کی. بالکل. تو اس لیے لیکن انہوں نے ساتھ سپورٹ کیا. لیکن جو ادروائز آپ کو سپورٹ ساتھ چاہیے ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ مائی مدر پلیڈ اے ویری میجر رول. بچوں کو میں کسی کے پاس نہیں چھوڑ سکتی تھی. میری مدر ان لا یا میری ساس کا یہ رول ہے کہ انہوں نے بھی اس میں میرا ساتھ دیا کہ جہاں پہ بھی رہنا ہے پڑھنا ہے یعنی ہر ایک کا کنٹریبیوشن رہا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ کوئی میں صرف ایک کو نہیں کہہ سکتی یہ ایک کلیکٹیو ایک جب آپ اچھا مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ تو پھر آپ کو کریڈٹ جاتا ہے بیکاز یو ہیو مینجڈ ایوری تھنگ کڈس ویڈنگ ہوم کچن. ہاں بھائی اچھا آپ نے مجھے یاد دلا دیا کہ میں خود کو بھی کریڈٹ اس لیے کہ ہم جس نسل سے تعلق رکھتے ہیں نا اس میں رشتوں کو سائڈ پہ رکھ کر آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ جو ساتھ پریشر تھا کہ آپ نے سسرال کو بھی اچھا نبھانا ہے اور خاوند کی بھی اچھی
ٹیک کیئر کرنی ہے اور بچوں کے ہوم ورک بھی کرانے ہیں اور ہانڈیاں بھی پکانی ہیں اور گھر کا بھی مینیج کرنا ہے اور سارا کچھ. تو وہ سم ہاؤ میں نے وہ جو ہے نا وہ میں نے کسی کو میں یہ اپنی طرف سے کہ یہ کسی کی جو بھی جائز اس کو ڈیو تھا نا وہ دیے بغیر میں نے یہ نہیں کیا. کافی برڈن خود کے اوپر لیا. اس وجہ سے پھر سارے لوگ خوش بھی تھے اور میرے ساتھ بھی تھے کیونکہ میں نے کبھی اس کو یوز نہیں کیا کہ میرا ٹیسٹ ہے تو میں یہ کر رہی ہوں وہ کر رہی ہوں. آئی ٹوک آل دا ریسپانسبلٹی. اچھا آپ کے دور کی وومن امپاورمنٹ اور آج کی وومن امپاورمنٹ ایز اے ہیڈ آف انسٹیٹیوشن ایجوکیشنل کتنا فرق دونوں کانسیپٹس میں آپ فیل کرتے ابھی جیسے میں نے کہا کہ ہم ایک لمیٹڈ کیا کہنا چاہیے ایک محدود حد تک امپاورمنٹ رہی بھی ہے اور وہ اس کے کہتے ہیں کھلے بھی ہیں اور بندے بھی ہیں. اور اب میرا خیال ہے اب زیادہ جو ہے نا وہ ذرا سیلف سینٹرڈ زیادہ ہے کہ ہمیں کیا سوٹ کر رہا ہے اور ہم کیوں زیادہ سیکریفائز کریں. یس. تو وہ جو ایک دفعہ میں جب یو ایس اے میں تھی تو مجھے بڑی ایک ادھر ہی میں نے آرٹیکل پڑھا تو مجھے بڑا اچھا لگا. وہ ٹرم یوز کرتے ہیں میزم. تو وہ آرٹیکل یہ تھا یو ایس اے کے حوالے سے امریکہ کہ ہمیں اس سے تھوڑا باہر نکلنا چاہیے. اب ہم وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم تھوڑا کیونکہ ہم بہت زیادہ سوسائٹی کے لیے جیتے رہے ہیں وہ بھی ایک عدم توازن رہا ہے. میں اب چلیں ایک پریویلیج سمجھ لیں خاتون رہی ہوں لیکن جنرلی تو ابھی بھی ہے. مطلب اگر آپ ایک خاص طبقے کو نکال دیں تو آپ ادھر ادھر جائیں تو آپ کو ابھی بھی ویسے ہی صورتحال ملتی ہے خواتین کے ساتھ جو ہے. تو لیکن جو ہماری بچیاں اچھی پڑھ لکھ گئی ہیں باشعور ہو گئی ہیں وہ ایک اب اپنا ان کو جو ہے نا اہمیت کا احساس پہلے سے زیادہ وچ از اے گڈ تھنگ. صرف اس کا ضرورت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ایک توازن کے ساتھ رہنا چاہیے کہ آپ اپنی بھی رسپیکٹ کریں عزت اپنی کا بھی خیال کریں لیکن دوسرے کی بھی جو آپ کے قریبی جیسے کہتے ہیں نا آپ کے پیارے جو آپ کے لوگ ہیں تو ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. ورنہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ کہتے ہیں کہ آپ سکسیس پہ تو کھڑے ہوئیں لیکن آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو کامیابی کا مزہ اس وقت آتا ہے جب آپ کے دوست آپ کے بچے آپ کے ہسبینڈ آپ کی فیملی بالکل وہ بھی اس کو خوش ہو رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. بالکل بالکل. اکیلا تو انسان. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ آپ نے بڑی کلوزلی سب چیزیں مانیٹر کی ہیں ہائی ایجوکیشن کمیشن بھی آپ دیکھتی ہیں سسٹم دیکھ رہی ہیں ہمارا بچوں کی ایجوکیشن پھر ایسی یونیورسٹی کو ہیڈ کرنا جن کی ڈگریز کو پروفیشنلی ریکگنائزڈ کروانا یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج رہا ہے آپ کے لیے بیکاز یہ وہ ڈگریز ہیں جو کہ بہت ہٹ کے ہیں باہر کے ممالک میں تو اسے بہت ایکسیپٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں تھوڑی نہیں ہے. تو کیا آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج رہا جو آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی تک ہم اس وومن کی ایجوکیشن کے حوالے سے فیس کر رہے ہیں پاکستان میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری جو ایک تو اپرچونٹیز جو ہے نا ویمن ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن لیول پہ وہ پہلے سے سمجھتی کیا فیکٹس بتاتے ہیں پہلے سے بہت بہتر ہو گئی. اچھا آپ کے پاس ویمن یونیورسٹی اسپیسیفک بڑے شہروں میں آپ دیکھیں نا وہ یونیورسٹیز موجود ہیں اور اس میں پھر جتنی زیادہ یونیورسٹیاں اتنی ریچ لوگوں کی بچیوں کی زیادہ جو پہلے ایک تھا کہ ہم کو ایجوکیشن میں نہیں بھیجتے بچوں کو پیرنٹس اب ان کو ایک ویمن یونیورسٹیز مل گئی ہیں وہاں وہ بھیجتے ہیں. لیکن جو چیلنجز ہیں ابھی بھی خواتین کے وہ ایکولی فیلڈ میں جانا اب جیسے نئی پالیسی بھی ہے کہ آپ نے انٹرنشپ کرنی ہے فرض کر اب یہی بات ہوئی تھی کوئی پچھلے سال بھی تو کچھ پھر بچیوں نے کہا کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ہمیں یہاں تو آنے کی اجازت دیتے ہیں لیکن آپ انٹرنشپ اب آپ نے کسی الائڈ کسی ادارے میں فیلڈ میں جا کے کرنا ہوتا ہے. بالکل پریکٹیکل عملی تربیت سمجھ لیں آپ لینے کے لیے اس فیلڈ کی وہ ان کو اجازت نہیں ملتی. پھر وہ ہاسٹل میں جو بچیاں ہوتی ہیں وہاں پر ایک خاص طرح کا کنٹرول رکھنا اور ان کی خوراک بھی ان کو صحیح ملے اور پھر یہ ایک آج کل جو نئی نسل میں جو ڈرگز کا اس میں دونوں ہی مجھے لگتا ہے کہ ایکولی جا رہے ہیں اس میں کوئی نہیں ہے شانہ بشانہ چل رہے ہیں. جی تو یہ تو ان کو اس طرح کی جو پابندیاں ہیں وہ پابندیاں پیرنٹس بھی کوئی نیگیٹو اس میں نہیں لگاتے. انٹینشن ان کو رکھنا ہوتا ہے کہ یہ سیف رہیں باہر جو کچھ بھی حالات ہیں لیکن پھر ان کی وہ جو لرننگ پروسیس ہے اس کے اوپر ظاہر اس کا اثر آتا ہے. یہ ان کو
یہ مسئلہ ہے بہت زیادہ. ہر دور ہی اچھا ہوتا ہے. تو اچھا میں نے ایک شخصیت میں آپ کے ساتھ کیونکہ میرا تعلق بڑا پرانا ہے تو میری ایک چیز بڑی اچھی مجھے آپ کے بارے میں لگتی ہے دیٹ یو ہیو ایکچولی لنکڈ یور سیلف اپ ود ایوری تھنگ آف دا ماڈرن ایج. انسٹا پہ آپ ایکٹیو ہیں اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ سب کچھ مطلب کہتے ہیں نا وقت کے ساتھ ساتھ آپ چل رہی ہوتی ہیں. تو آپ کے ہسبینڈ بھی ایسے ہی ہیں جیسے آپ موو ان کر رہی ہوتی ہیں نیو ٹیکنالوجی اور ادھر ٹریول. وہ اتنے اس طرح کی نہیں ہے. میری تو کچھ سبجیکٹ بھی اس طرح کا تھا کہ اور میں ٹیکنالوجی سیکھتی ہوں لائک ڈرائیونگ اے کار یو نو کہ جتنی ضرورت ہے. میں ٹیکنالوجسٹ نہیں ہوں ضروری ہے لیکن جو جتنی, لیکن میں صرف یہ کہ ایک اس وجہ سے کہ میں اب کیا اتنی گرو کر گئی ہوں اور مجھے ٹیکنالوجی سے انگزائٹی ایک ہوتی ہے نا اس کو یوز کرنے کی. اور یہ تحقیق نے بھی ثابت کیا ہے کہ ٹیکنالوجی کا جو یوز ہے وہ جنریشن ٹو جنریشن ڈفرینٹ ہے. تو اس حوالے سے لیکن یہ ہے کہ میں پھر اتنی سیکھ لیتی ہوں جتنی مجھے ضرورت ہے تاکہ میرا کام اس وجہ سے نہ رکے. بلکہ کئی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی وہ مجھے کہتے ہیں کہ کئی ٹپس آپ نے ہمیں دی ہوئی ہیں, آپ نے سکھایا ہوا ہے. تو آئی کیپ آن ایکسپلورنگ کہ کیا ہے. ابھی جیسے آج کل جنریٹو چیٹ جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ابھی لیٹلی میں نے اس کے کچھ ایکسپیریمنٹس کیے, اس کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ ایجوکیشن میں کیسے فیئرلی یوز ہونا. دیکھیں وہ آ تو گیا ہے لیکن اس کا ایتھیکل یوز کیسے ہوگا اور آپ کی جو لرننگ کیپیسٹیز ہیں اسٹوڈینٹس کی اس کو کن انداز میں وہ متاثر کرے گا. تو اس طرح کی تو اگر آپ ان کے ساتھ ان ٹچ نہ ہو تو پھر آپ آبسلیٹ ہو جاتے ہیں. اگین بیک ٹو پنجاب یونیورسٹی کیا کر رہی ہیں وہاں پہ؟ اور ایک آنریری پوزیشن ہوتی ہے اور بہت آنر ہوتا ہے کہ پروفیسر ایمریٹس جو ہوتے ہیں نا, تو یہ ایک ایچ ای سی کی ایک اچھا انیشیٹو ہے کہ جو وائس چانسلر بھی ایک اپنی ٹرم پوری کر چکے ہوں تو ان کو پیرنٹ یونیورسٹی میں پروفیسر ایمریٹس کا رول دیا جائے. اچھا پوائنٹ پہلے یہ ہوتا تھا صرف, ادروائز جو ایمیننٹ پروفیسرز ہیں ابھی بھی وہ بھی ہے. تو اس میں آپ کی ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں نا وہ کچھ ریسرچ میں, کوئی ٹریننگز میں ایز اے سینئر جیسے گھر میں بزرگ ہوتا ہے نا تو تھوڑا سا بتا بھی دیا لیکن زیادہ انٹرفیئر بھی نہ کرے. تو اٹ از لائک دیٹ. بالکل صحیح. یعنی کہ ایک ساس کا کردار ہے آپ کا پنجاب نہیں, ساس کا نہیں کہنا چاہیے, ایک مینٹور کہہ لیں, فیسیلیٹیٹر کہہ لیں. سب ڈسپلنس کے لیے نو ان مائی ڈپارٹمنٹ آپ کے جہاں سے میں ریٹائر ہوئی ہوں. بالکل صحیح. اچھا بطور ساس کیسی ہیں؟ بیکاز کیسا آپ کا رشتہ ہے؟ بیکاز آپ پڑھی لکھی بھی ہیں نا, آپ ایک پروفیشنل خاتون بھی ہیں. کتنی اسپیس دیتی ہیں؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں بیکاز جو ہماری خواتین سننے والی ہیں وہ ذرا تھوڑا سا آپ سے انسپریشن لیں. ہاؤ یو آر مینیجنگ اٹ؟ یہ اس پہ میرا خیال ہے پہلے بھی میں 2 پروگرام, ابھی ایک رات وسیع شاہ صاحب کا بھی تھا, انہوں نے بھی یہی پوچھا بات ہوئی تھی. ویسی صاحب تو ویسے بھی لیکن ہاں بٹ یہ ہے کہ اور بلکہ کچھ لوگوں نے مجھے کہنا وہ نیچے کمنٹس لکھے ہوئے دیکھیں یہ بہت اچھا بتاتی ہے ساتھ. دیکھیں بات یہ ہے, پہلے میں آپ کو سادہ بتا دیتی ہوں. انسانی تاریخ میں جنگیں جو ہوتی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ آزادی ہوتی ہے نا, اپنی اسپیس, اپنی لینڈ, اپنی زمین. ایسا ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو گھر جو ہے نا اس میں بھی افراد کو بھی کچھ آزادی اور اپنی اسپیس اور اپنی پرائیویسی چاہیے. جتنی آپ ممکن حد تک ان کو ان کی بھی اسپیس دے دیتے ہیں, اپنی کچھ آزادی سے ان کو کرنے دیتے ہیں, تو آپ کے تعلقات بہت اچھے ہیں. یہ جو ایک تھوڑا سا پرانا طریقہ ہے نا کہ جو گھر کی روایت جو پہلے ایک خاتون آئی تھی 30 سال پہلے 25 سال پہلے, گھر کی اس کا مالکن بھی ہے اور جو اس کا رہن سہن کا انداز تھا نا وہی پرفیکٹ تھا. جو نئی آئی ہے وہ اسی کو ہی اپنائے. میں اس پہ یقین نہیں رکھتی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر شخص کے ساتھ کچھ نہ کچھ نئی چیز خوبصورتی ہوتی ہے. میں نے تو اپنی کبھی نئے کوک کو نہیں کہا کہ میں اس طرح سے کھانا بناتی ہوں, میں پہلے ان کو دیکھتی ہوں کہ وہ کیسے بناتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ مجھ سے زیادہ اچھا بناتے ہوں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ بتانے کی بجائے کہ یہ گھر جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے, اس کو آبزرو کریں, اس کو مشاہدہ کرنے دیں, آپ اس کو کرنے دیں. تو تھوڑی ایک اسپیس دیکھیں, آپ ایک نیا پودا بھی دوسری جگہ پہ لگاتے ہیں نا تو اس کو ٹائم لگتا ہے, وہ بھی اگر پھلنے پھولنے میں اگر وہ مٹی اور سارا کچھ اس کی مناسبت سے ہوتا ہے, ورنہ وہ مرجھا جاتا ہے. اور آپ سمجھتی ہیں کہ اٹس آلسو بیکاز کہ آپ کو بھی ایک ایسی سانس ملی جو آپ کو بھی اسپیس تھی
تو جی آپ نے وہ بدلا نہیں لیا آگے جا کے؟ نہیں مجھے دیکھیں پھر بھی اس زمانے کی مجھے بہت اچھی سانس ملی. میں یہ کہتی ہاں. ہوں میں اس وقت بھی میری ایک اپروچ تھی ہوں. جو لڑکیوں کو پرابلم ہوتا ہے نا, میں ساسوں کے ساتھ کمپیئر کرتی تھی کہ آئی ہیڈ اے ویری گڈ مدر ان لا. اس زمانے کے اور حساب سے. لڑکیاں کیا کرتی ہیں کہ وہ ساسوں کو کمپیریزن کرتی ہیں ماؤں کے ساتھ, اور پھر وہ اپنے لیے بھی مشکل کرتی ہیں اور ان کے لیے بھی. تو بات یہ ہے کہ تو آئی گاٹ دیٹ اسپیس, ٹھیک ہے, لیکن فردر جتنی ہمیں ملی تھی نا آج کی لڑکی کو اس سے بھی بہت زیادہ چاہیے. تو اس زمانے کے لیے وہ بدل ہاں گئے تو نا اس طریقے. لیے جیسے آپ نے کہا نا کہ میں چینج ہوتی رہی, تو میں نے اب آج کی جو بہویں ہیں ان کو جس طرح سے اسپیس چاہیے کم از کم ایٹ لیسٹ, اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں اس وجہ سے بڑا سکون ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کو اس کی, وہ بھی مجھے دیتی ہے, میں ان کو دیتی ہوں. And how's your relationship with your grandchildren? کیسا ہے؟ ویری بیوٹیفل, دوستی والا. تو آپ ہوتا ہے نا کہ دادیوں کا دل نہیں لگتا بچوں کے بغیر. وہ بھی ہوتا ہے, لیکن اس پہ بھی جیسے چھوٹا میرا جو ذہن مڈل والا بیٹا ہے وہ اب یو ایس اے تھا, بچے ادھر ہی تھے, تو میں ایڈجسٹ کر لیتی ہوں. پھر مس کرتے ہیں لیکن میں کوئی ضرورت سے زیادہ بھی یہ نہیں کہ ان کے سر پہ ہی سوار رہوں کہ جی بچے کدھر ہیں تو مجھے ملے کیوں نہیں, تو یہ ہے وہ ہے. اب بھی وہ اپنا ہوتے ہیں, صرف میں نے رکھا ہوا ہے کہ بھئی آگے ایک دفعہ مجھے مل لیا کرو, آئی لو دیٹ, تو وہ آ جاتے ہیں. یہ جو جب ہم بچے تھے تو ہمیں بھی تو بزرگوں سے ذرا الجھنی ہوتی تھی نا, تو اپنا بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بچے کے طور پر کیسے تھے. تو اس لیے انڈیو پریشر بچوں پہ بھی ڈالنا وہ بھی اچھا نہیں ہے, ان کو بھی ان کی اسپیس دینی چاہیے. بالکل صحیح. اچھا, ریسرچ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں تو ہمارے یہاں عجیب سی پی ایچ ڈیز اب باہر آ رہے ہیں, بیکاز اب یہ ایک نئی ڈبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ پی ایچ ڈیز تو دھڑا دھڑ آ رہے ہیں لیکن کوالٹی پی ایچ ڈیز نہیں ہے ریسرچ میں. کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ یہ آپ میری نا ایک دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ رہی ہیں. پی ایچ ڈی ہے کیا؟ تحقیق آپ نے کرنی ہے کسی بھی ایریا پر یا ایسے موضوع پر جس پر کوئی پہلے ہمارے پاس, یا کسی مسئلے پر جس کا ہمیں حل چاہیے. یوزلی ریسرچ کو نا دو ٹائپس میں, اب یہ تھوڑا سنجیدہ ہو جائے گا, ایک پیور کہتے ہیں, ایک اپلائیڈ کہتے ہیں, ایک پرابلم سالونگ کہتے ہیں. تو اس پہ آپ نے کچھ ایکسپلور کرنا. اب مسئلہ کیا ہے کہ اس موضوع کو پوری طرح سے پڑھے بغیر, اس پہ کام کیے بغیر, اب ہو کیا گیا ہے کہ اچھا اس موضوع پہ فلاں نے کام کیا, اس کو تھوڑا سا چینج کیا, اس کا کوئی سیمپل بدلیں, اسی موضوع کو ادھر کر لیں. وہ جو ایک لرننگ پروسیس ہے نا, جس کے دیکھیں پی ایچ ڈی جس کے ذریعے تھرو گزرنا چاہیے جس کو کمپلیٹ, اس میں وہ شارٹ کٹس, فاسٹ ٹریک, وہ اپنا دے ڈونٹ گیو دیر کیا کہہ رہے جی خون پسینہ اس میں نہیں ڈالتے مہنی ذہنی طور پر. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وہ آتے ہیں, آپ ان سے انٹرویو کرتے ہیں جس موضوع پہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے, اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس ایک ریسرچ کر لی ہے اور یہ موضوع تھا اور یہ ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا اور یہ ہم نے رزلٹ دیے. اب جب ان سے اس موضوع کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, اس کی جو کانٹورز ہوتے ہیں بیسک سم ٹائم ایسا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ان کو پتا ہوتا, وچ از ویری ڈس اپوائنٹنگ. تو یہ ایک لرننگ پروسیس, سیکھنے کا عمل ہے پی ایچ ڈی. باہر اگر جب آپ جاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی یہ تو آپ نے ریسرچ کرنا سیکھا ہے, اب اس کے بعد آپ نے آگے دیکھیں کہ آگے کیا کیا. تو ہم اس پروسیس کو پوری طرح سے دل جمعی کے ساتھ اور دل کے ساتھ جہاں پر نہیں لگاتے وہاں پر ایسے ریزلٹس آتے ہیں. پھر یہ بوتھ وے ہے, یس. اس لیے کہ اب میں یہ اب ایک بڑا سنجیدہ سب اس کی وجوہات جو ہے نا, یونیورسٹیوں پہ بھی پریشر ہے ایڈمیشنز کا, آپ کے پاس اسٹوڈنٹس کتنے ہیں, آپ نے ارننگ کتنی کرنی ہے, پبلک سیکٹر یونیورسٹی فنڈس نہیں ہیں, یہ کریں وہ کریں. اب وہ جتنے میکسیمم اسٹوڈنٹس آپ لے لیتے ہیں, اب آپ ایک ٹیچر کو کہتے ہیں 10-12 ایم فل کرواؤ, 5 پی ایچ ڈی بھی پھر کراؤ, خود بھی ریسرچ کریں, خود بھی ریسرچ کریں, کلاسیں بھی پڑھیں, اس سے پھر ان کے پاس اسپیس کتنی بچتی ہے اتنا دینے کے لیے. اس لیے یہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پہلے جب ہمیں ضرورت تھی, کیونکہ ہمارے پاس پی ایچ ڈی بہت کم تھے, اٹ واز فائن. ابھی بھی کئی ایریاز میں کم ہے, کہیں پہ سیچوریشن ہو رہی ہے. ایک تو ہم اس طرح کی کوئی فیزیبلٹی کی ہماری اسٹڈی نہیں ہوتی کہ کتنی ضرورت ہے کس ایریا میں, اس کے مطابق ہم پلان کریں. ایسا نہیں ہے, بس ہم نکالی جا رہے ہیں. ایون پی ایچ ڈیز آپ کو پتا ہے جو ایچ ای سی نے بھی بھیجے ہوئے کر کے فارغ, سب کے پاس جاب نہیں ہے, وہ واپس آتے ہیں. پھر ایچ ای سی ان کی پلیسمنٹ 1 سال کے لیے
مختلف اداروں میں اگر ضرورت ہے تو وہ ان کو بھیجتی ہے. تو یہ اس طرح کی ہے اچھا ڈاکٹر صورتحال. صاحب ڈو یو ریلی تھنک کہ جو پے اسکیل بھی آفر کیا جاتا ہے نا وہ بھی سیٹسفیکٹری نہیں ہے وہ بالکل بھی اب اگر آپ جتنی انفلیشن ہوئی ہے افراط زر کے نتیجے میں اب جو اساتذہ ہیں نا ان کی تنخواہیں بالکل نامنل ہے. اگر آپ پرائیویٹ مارکیٹ میں دیکھیں تو جو خاص طور پر کچھ فیلڈ ہیں کوئی آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں, ہاں ادر میں سب کے نام نہیں لیتی, تو وہ بہت سیلریز لے رہے ہیں. اب وہ جو اچھی فیکلٹی ہے پھر اس نے بھی سوچنا ہوتا ہے کہ میں مارکیٹ سے, دیکھیں سب نے زندگیاں بنانی نا, کوئی اتنے ذمہ دار تو ہر کوئی نہیں ہوتا. بالکل صحیح. اپنے بچوں کو بھی انہوں نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے فیملی کی بھی خیال رکھنا ہے. تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہم ادھر رہیں, باہر چلے جائیں, فیلڈ میں جاب کریں, یونیورسٹی میں کریں, تو نوکری پیسے جو ہیں پہلے بھی ٹیچرز کی کوئی اتنے بھی اچھے نہیں ہوتے تھے, لیکن اب ویلیوز بھی بدل گئی ہیں. ہم نے کم پیسوں میں بھی گزارا کر لیا. پی ایچ ڈیز ارننگ ویری ہائی. ہاں, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پے اسٹرکچر ہر ملک کا اپنے حساب سے جو ہے نا, وہ جتنی اویلیبلٹی ہے, آپ کو پتا ہے ڈیولپ کنٹریز میں پاپولیشن بھی اسی طرح سے نہیں ہے جیسے ہماری ہے, اور کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا ہے. تو جو وہ لیتے ہیں اچھے ہائیلی اسکلڈ پی ایچ ڈیز پلس ود ایکسپیرئنس, تو کمپیٹیٹیونیس جو ہے نا تقابلی وہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے پھر اس کے مطابق ہوتی ہے. اچھا میں اپنے سننے والوں کو بتاؤں کہ آپ فل برائٹ اسکالر بھی رہی ہیں. دو دفعہ آپ وہ رہی ہیں, اور یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے کہ یو ہیو بین ان دی کمپٹیٹیو ایگزام, اور آپ سلیکٹ ہوئی اور امریکہ گئی پڑھی آپ. جی, بچے چھوڑ کر گئی تھی, کیسا وہ بھی ایک اسٹرگل ہی ہوتی ہے ماں کے لیے جانا, وہ ایک علیحدہ سے کافی پینفل ایکسپیرئنس تھا, کیونکہ بچے ایک دانیال کو تو میں ساتھ لے کے گئی تھی. اچھا لے گئی, لیکن پھر بٹ اگین اس کو وہاں پہ دیکھنا وہ بھی ایک نہیں, چیلنج. اس میں مسئلہ کیا ہوا کہ اب دس از ویری پرسنل, لیکن میرے ہسبینڈ بھی ساتھ تھے. ان کا ایک پرابلم ہے کہ وہ باہر رہ نہیں سکتے. ہی گیٹس سیریس اینگزائٹی. ہر ایک کی پرسنالٹی وہی نا, تو وہ پھر ان کے لیے سروائیو کرنا مشکل تھا. تو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ایک عجیب سا ڈیسیژن سوچا, وہ جو کہتے ہیں کہ چلیں, تو میں نے کہا کہ آپ چلے جائیں اس کو لے کے, میں دیکھتی ہوں اگر مجھ سے یہ سروائیو کیا جائے گا تو میں کر لوں گی پورا, نہیں تو پھر میں آ جاؤں گی. بٹ آئی جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو کوئٹ. مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ کتنا عجیب سا لگا کہ پاکستان ہم نے دیا اسکالرشپ میں بیچ میں چھوڑ کے چلی گئی, یہ ختم ہو گیا. تو وہ ایک کمٹمنٹ مجھے بہت زیادہ اس کا برڈن تھا, تو میں نے کہا کہ میں کوشش ضرور کرنی ہے, ایسے نہیں چھوڑا. ان کو پھر جب میں نے بھیج دیا نا, وہ پھر مجھے بہت زیادہ, دیٹ واز مائی فرسٹ ایکسپیرینس. امریکہ میں آپ کو پتا ہے لونلینس جو ہے نا وہ بہت فیل ہوتی ہے. اس میں موڈ سوئنگز آ رہے ہیں, پڑھنا بھی ہے, کام بھی کرنا ہے, کلاسز بھی اٹینڈ کرنی ہے, رات کو 4 بجے تک نیند نہیں آ رہی, انسومنیا ہو گیا. مجھے تو یہ تھا کہ پتہ نہیں واپس جا کے واپس میری سلیپ بہتر ہوگی یا نہیں. تو وہ 6 months جو تھے نا وہ میرے بڑی مشکل, لیکن سم ہاؤ میں نے چھوڑا نہیں. لیکن میں نے روز ایک کیلنڈر پہ صبح چھوڑا بھی نہیں, اور اس کے بعد پھر سے فل برائٹ لے لیا. ہاں, اس کے پھر سے لے میں نے چھوڑنا بھی نہیں ہے. بلکہ وہ مجھے ایک دفعہ اس نے دانیال نے کہا تھا بعد میں نا کہ آپ نے مجھے, میں نے اسے کہا تھا دانیال بڑا میرے لیے اٹ واز ویری ٹف. تو مجھے کہتا ہے آپ نے مجھے بھیجا کیوں تھا؟ میں نے کہا میں تم سے پرومس کرتی ہوں کہ میں تمہیں ایک دفعہ ضرور پھر لے کے جاؤں گی. تو پھر جب دوبارہ گئے تو پھر میں نے پھر اس کو ساتھ لے کے گئے, لیکن پھر 1 مہینے کے لیے پھر انہوں نے جوائن کیا تھا. پھر وہ 1 مہینہ ہم جو باہر سے دیکھ رہا ہوتا ہے نا اس کو لگتا ہے کہ جی انجوائے کر رہی ہیں امریکہ میں اور ایسی آئیڈیل لائف, بٹ یہ ایک عورت کو پتا ہوتا ہے کہ اپنے بچے, اپنا شوہر, گھر چھوڑ کر ایک اکیلے رہنا. آپ ذرا سوچیں کہ آپ اتنی فیملی اور ادھر کا جیسا ماحول ہے, اور وہاں آپ ایک اپارٹمنٹ میں آتے ہیں جس کو آپ نے کھولنا ہے اور پھر اس کی لائٹیں جلانی ہے, اور وہ ہانٹیڈ ہاؤس, کھانا اکیلے کھانا ہے. ایگزیکٹلی جی. تو یہ زندگی میں سناٹا جسے کہتے ہیں نا, وہ آپ یہاں پر اس کو جب تک ایکسپیرینس نہ کریں یو کین ناٹ نو واٹ. اوپر سے پیدل چلنا پڑتا ہے. پیدل تو مجھے اچھا لگتا ہے, لیکن وہ جو خاموشی کی انتہا جو ہے نا, کہ آپ کو کوئی فون کی بیل بجی سے بھاگی جاتی ہے, وہ حالانکہ وہ میرا نہیں ہوتا, میری روم میٹ جو تھی اس کے لیے تھا. بٹ ایون دیٹ ساؤنڈ, اس نے مجھے کہا کہ پلیز ڈونٹ پک اپ دا فون, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا فون. میں نے کہا اچھا. تو کیونکہ ادھر پھر جا کے یہی کلچر دیکھنا کہ وہ آنسرنگ مشین پہ لگا ہوتا ہے, پھر جب آپ میسج سنتے ہیں
تو وہ دیکھتے ہیں کہ اگر ابھی اس کو سننا ہے تو فون اٹھا لیا, اگر نہیں ہے تو پھر بعد میں کال کر لیا, اس طرح سے. تو اینی ویز اٹ واز ویری ٹف. لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ وقت تو گزر ہی جاتا ہے نا, اصل بات ہے کہ اس وقت سے آپ نے حاصل کیا کیا. تو یہ ایک اپنے اندر اتنی نہیں, آپ تو مجھے پیدا ہمیشہ کرنی انسپائر چاہیے. کرتی ہے, بیکاز یہ اس وقت ہے جب دیکھیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے خاتون کے لیے سب کچھ ایزی نہیں ہے. پاکستان جیسے ایکسیپٹ معاشرے میں کیا تو 100% ایکسیپٹ کریں, ہاں بہت مشکل ہوتا ہے. بالکل نہیں ہوتا. یہاں پہ تو ایک عورت دوسری کو ایکسیپٹ ہاں نہیں کرتی, تو یہ ہاں تو ہاں. بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, آپ علی کی فاؤنڈیشن سے بھی جڑی ہوئی ہیں, کیا کچھ یہ فاؤنڈیشن کرتا ہے, اور آپ کا پرسنل کیا اس کے ساتھ ایموشنلی اٹیچمنٹ ہے؟ ایموشنلی اٹیچمنٹ ایک تو میری ویسے اس طرح کی کچھ نہ کچھ فلانتھروپی اور یہ وہ پرسنل لوگ کرتے ہی ہیں, اس طرح سے میں کافی زیادہ اس میں رہی ہوں. لیکن اب یہ ہے کہ جو میرے پاس ایک سال ملا تو میں نے کہا کہ میں اس کو خود دیکھوں گا, بلکہ اب بھی دیکھا. اور پھر جب یہ فلڈز وغیرہ آئے تھے, جب میں ایز اے وائس چانسلر تھی, تب بھی ہم نے فاؤنڈیشن کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے کرونا میں, فلڈز میں کافی زیادہ ہم سندھ تک پہنچے اور کام کیا. اب پچھلے کوئی 6 مہینے سے پھر میں نے اس کو دوبارہ سے ریویمپ کیا کہ اب ہم نے فوکس کیا کیا ایکٹیویٹیز کرنی ہے. اب ہم ایجوکیشن پر فوکس کر رہے ہیں زیادہ. اچھا. اور ایک جو ڈیجیٹل سکلز ہیں خصوصی لڑکیوں کی, اس کے اوپر ورک شاپس ابھی ہم نے کروائی ہے. ہم نے 3 اسکول اڈاپٹ کیے ہیں, اچھا, گورنمنٹ اسکول. ان کا انفراسٹرکچر, ان کی ٹیچرز ڈیفیشنسی, ان کی سہولیات, ان کے اسٹوڈنٹس کی چیزیں, ایک تو وہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور وہاں پھر ہم لڑکیوں کی ڈیجیٹل اسکلز جو ہے نا, کمپیوٹر کورس ان کو کروا, بیچاری ادھر ہی. یہ آپ کی کمیونٹی میں نہیں ہے نا, آپ کو پتا ہے اکنامکلی مارجنلائز جو ایریاز ہیں وہاں پر, تو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی تھیں. پھر ہم نے کہا کیا ہے, پھر ابھی ہم نے وہاں پر سیکنڈ شفٹ کی پرمیشن لی بڑی مشکل سے, کہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں اتنا بڑا نمبر, تو جتنے ہم ادھر واپس لے کر آ سکتے ہیں, اس کے لیے کہ مجھے مہینہ 1.5 لگا اجازت حاصل کرنے میں. تو وہ اس پہ ہم نے کام کیا ہے. تو اس طرح سے جو ہے نا, پھر کچھ اسپورٹس میں بھی علی کا بھی بڑا انٹرسٹ ہے کچھ, تو وہ ایسے اسی طرح سے جو چھوٹے بیچارے یہ ایتھلیٹس وغیرہ ہوتے ہیں نا, ان کو ابھی اسکواش کا ہم نے اڈاپٹ کیا تھا, ایک بچہ جو جونیئر اسکواش کا, اب وہ انڈر 19 کا نیشنل اس نے لیا ہے. جی, تو وہ اس طرح کی جو ہے نا کر رہے ہیں. اب فردر ایکسپینڈ کرنا ہے. کو بھی سب سے پہلے علی نے ریکگنائز کیا, ناٹ سب سے پہلے, وہ جب ابھی گرو کر رہے تھے, تو ایک میں یہ کہوں گی اس میں ڈی سی صاحب تھے, مقدر صاحب, تو انہوں نے ایک یہ کیا کہ جو اس طرح کے انڈیویجول ایتھلیٹس ہیں نا, گرلز بھی کی ہوئی ہے ساتھ, ان کو انہوں نے بلایا. تو پیسے پھر وہ اس میں, بلکہ وہ کہتے بھی ہیں کہ جب میں کسی کو اسٹار کو بلاتا ہوں تو وہ آنے کے پیسے مانگتے ہیں, لیکن یہ ایسے اسٹار ہیں جو دیتے ہیں. تو وہاں پر پھر یہ تھا کہ سب کو, ناٹ اونلی اچھا ندیم, اور بھی گرلز بھی تھی 2-3, تو ہی سپورٹس دیٹ. یس, ابھی تک جو فاؤنڈیشن ہے نا, وہ بیسیکلی تو علی ہی کی فنڈنگ سے چلتا ہے. مطلب نہیں, ایکسیپٹ ہم کر لیتے ہیں, لیکن ابھی ہم فورن کنٹری سے تو ابھی ہماری کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ہمارا علی کا زیادہ میجر وہی کر رہا ہے. اور کچھ جو ہمارے فرینڈز اور فیملی جو ہے, اب ہم نے اسکول میں جتنے آرفن چلڈرن تھے, یتیم بچے, ان سب کو اڈاپٹ کیا ہے کہ ان کا, اور وہ ہماری فیملی میں تقسیم ہو گئے. وہ اپنے ہی بچے, میرے بھتیجے, نیس, یہ وہ سارے کے جی ہم 5 لے لیتے, ہم یہ کر لیں, ان کی ایکسپینسز سارے. تو اس طرح سے ہے کہ جتنا کا ہم کر سکتے ہیں. جیسے اس کا پہلا ہی گانا جو جگنوں سے بھر لے آنچل, بڑا مدد, میں ذرا سافٹ سائڈ پہ زیادہ ہوتی ہوں, تو مجھے وہ اچھا لگتا ہے. اور اس کا ایک ہے, دیکھا سنگ تیرے ہم نے چلتے چلتے, رستے تیرے میرے کہیں نہیں ملتے, تو بڑا وہ, میں وہ اسے کہتی ہوں کہ جو لوگ چھنو ہی اس میں سے سنا ہوا ہے, ذرا وہ پہلی جو اس کی البم ہے نا, اس میں اس کے دوسرے بھی گانے سیکھے تھے. ہاں, آئی تھنک میرا خیال ہے سب سے قریبی آواز علی ہی کی ہے جب وہ گاتا ہے. لیکن علی کی آواز کا ایک اور بڑی مزیدار چیز ہے, میں اس کو کہتی ہوں یہ تم کیا, تمہاری آواز پانی کی طرح, کبھی بھی مجھے لگتی ہے کہ وہ جب غزلیں فرض کریں اگر گا رہے ہیں کسی کی, تو تھوڑی وہ اس کا انگ جو ہے نا, وہ اس میں چلا جاتا ہے. اگر وہ رفیع کو گاتا ہے تو تھوڑا سا رفیع اسٹائل اس میں چلا جاتا ہے. تو ایک آواز کا تھوڑا سا جو ایک نیوٹرل ٹیکسچر ہے, یا مجھے نہیں پتا ٹیکنیکلی اس کو کیا کہتے ہیں, لیکن وہ ایک ٹپیکل
प्रोटोटाइप सिर्फ ये नहीं है कि इस टाइप का वो गा सकता है ना, तो वो अच्छा 2 बच्चे तो आपके परफॉर्मिंग आर्ट्स में हैं, जो मिडिल वन वो उनका क्या शौक है, वो किस फील्ड से जुड़े हैं? वो कंप्यूटर प्रोग्रामर और उनकी अपनी वो, और वैसे उसने क्या किया था, क्या होता है, एक तो ये होता है ना ये क्या फाइनेंस की चार्ज, वो होता है सीए, ये सीएफए होता है, ठीक है। तो हाँ, तो और उसने तीनों एक ही दफा बगैर किसी फील्ड एक्सपीरियंस के, उसके भी 3 लेवल्स होते हैं, इतनी उसने मेहनत की, वो कैलकुलेशन हाँ उसने क्या, लेकिन उस फील्ड में नहीं गया वो, उसमें नेचुरल एक ये कंप्यूटर और ये सारी थी टेक्नोलॉजी का, तो वो उसमें है, तो वो फिर उसने और उसके दोस्त ने मिलके अपनी कंपनी बनाई है, तो माशाल्लाह ही इज डूइंग वेरी वेल। और उसका फ़ायदा हमें ये है कि घर में जो हमारे सारा कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल और ये वो सारा है ना, वो बेचारा वो देखता है कि वो सारी जो है, तो ये बड़ा अच्छा हुआ कि वो उसमें चला गया। पीसी के अंदर वो बनाते भी रहे हैं ये वो तो उसकी जो पोर्ट्रेट है और उसकी जो ड्राइंग है ना, वो जफर के यानी उसके वालिद के एक उस्ताद वो कहते थे कि ठीक है आपका बेटा सिंगर बन गया, लेकिन आप एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट जो है ना उसको उनके अल्फाज में तो ज़ाया कर दिए, मैं तो ये नहीं कह सकती। यस, तो वो बहुत उसकी मैच्योर और रिच ड्राइंग है। अच्छा आप घर पे कितनी तवज्जो देते हैं? बिकॉज़ यू हैव अ बिजी स्केड्यूल, घर को सजाना और वो जो टिपिकल औरत के होते हैं वो काफी देली हुई है, अब उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, एवरीथिंग इज नाउ सेटल्ड, लेकिन मैं हमेशा खुद ही घर की सारी देखती रही हूँ मैनेजमेंट, तो काफी ज्यादा टाइम मैंने घर पे दिया। तो कोई ऐसा गोल एकेडमिकली जो आप समझती हैं कि ये रह गया, ये मैंने अचीव करना है, सूनर और लेटर आई डू इट? मुझे खुद फील नहीं हुआ, लेकिन मुझे काफी रिक्वेस्ट्स आती रहती हैं कि आप जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म की टॉक्स दें। अब अभी मैं उस तरफ गई नहीं हूँ कि लाइक टेड टॉक्स एंड मोटिवेशनल, यस, स्टूडेंट्स के लिए, खवातीन देनी के चाहिए लिए और ये और वो, तो लेकिन अभी मेरे पास उस तरफ ये तो बताना ही चाहिए कि एक फुल ब्राइट करनी नहीं थी तो दूसरी भी कर ली। लेकिन ये कि मैं वैसे ट्रेनिंग्स वगैरह कोई इदारा है कुछ हो रिसर्च की या अदरवाइज, तो वो फिर मैं अच्छा डू यू रियली थिंक दैट मोटिवेशनल स्पीचेस एक्चुअली मोटिवेट? नहीं, मैं माजरत के साथ, मैं अब ये जो ट्रेंड देख रही हूँ इसलिए मैं हटी गई हूँ उससे, मैं अपने आप को इसलिए मैं अपने आप को उस कैटेगरी में ही नहीं लेके जाती। बात यह है कि आप 2 किताबें पढ़ के तो आप मोटिवेशन स्पीकर, आप वही बातें करके तो नहीं बन सकते। हाँ। आप खुद लाइफ से आपने क्या सीखा है, आगे क्या लेके गए हैं, क्या कुछ किस तरह से कर रहे हैं, वो उसका हिस्सा है। और वो एक बड़ा अच्छा आज कहा था कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन, मोटिवेशन जो होता है ना वो आपको थोड़ी देर के लिए मोटिवेट करता है, देन यू आर अगेन डाउन, लेकिन डिसिप्लिन होना, फोकस्ड होना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब ये मुख्तलिफ किस्म की लर्निंग्स हैं जो आप एज के साथ, मैं अभी तक पढ़ती रहती हूँ, नई चीज़ें सीखती रहती हूँ, आई वॉन्ट टू शेयर दोज। अभी भी मैं फिर समझती हूँ कि नहीं, मेरे से अच्छा ज़्यादा फलानी तो इंटरनेट पे भी मौजूद है, ये भी है वो भी है, लेकिन अच्छी बात है लोगों में बहुत करेज है, वो फटाफट कुछ बना। और वो रिसर्च आर्टिकल्स एज वेल? yes, one of my PhD student is still फाइनलाइजिंग हर वर्क, उसको देख रही हूँ, और फिर हमारी कुछ जॉइंट जो होती है पब्लिशिंग, और कुछ मैं अपना तौर पर भी लिखती रहती हूँ। लगी हुई है। हाँ, असल में फारिग तो वो कहते हैं ना, खाली ज़हन शैतान का घर होता है, फैक्ट्री होती है, तो यू हैव टू कीप योरसेल्फ हर बिजी। कोई अपनी कोई चीज बनाना चाहता है, सो हैव यू एवर थिंक कि मैं अपनी कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज ओपन अप करूं अपनी तरीके का, जहाँ पे अपनी नहीं उस तरह का तो नहीं, लेकिन ये मुझे अब है कि शायद फ्यूचर में भी कुछ ट्रेनिंग्स इसी तरह से जो है ना, जो मेरे एरियाज मैंने किए हैं, जैसे सॉफ्ट स्किल्स हैं, सोशल स्किल्स हैं, जो आने चाहिए, जिस पे हम लोग करते नहीं। मैंने 2006 में कोर्स डेवलप किया था फर्स्ट टाइम, और 2007 में हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरिट बार में ऑफर किया था। अब देखें इस चीज़ को इतने सालों के बाद, अब सारे लोग उसकी बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन ये मैंने आज से 7-6 में आप जाएं तो कितने साल बनते हैं। अच्छा, एक और इनिशिएटिव आपका है कवल वेलनेस सेंटर, हाँ, जहाँ पे आपने मेंटल हेल्थ पे बड़ा काम कर रही हैं। ये था कि एक जो यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ थे हमारे
साइकोलॉजी की भी हम हेल्प दे रहे थे, खसूसन स्पेशल चिल्ड्रन की और न्यूट्रिशन गाइडेंस। जी। तो मैंने कहा फिर इसको यूज करते हुए, जैसे दूसरे इदारों प्राइवेट सेक्टर भी तो करता है ना, वो इतना कुछ बना रहा है पैसे से, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए यूनिवर्सिटी में बनाया जाए, बिल्कुल। वो पब्लिक के लिए भी था और हाँ, अभी भी है। अभी तो भी है। वहां पर मैं अभी भी देखा था तो पूछा, कहते नहीं आते हैं लोग काउंसलिंग के लिए भी। और फिर हमने जो अच्छे मार्केट में जैसे दूसरे हॉस्पिटल्स में एक्सपर्ट्स थे, उनके साथ बड़ी मुश्किलों से डील करके उनको ऑन बोर्ड लेकर आए, रूल्स अप्रूव करवाए। तो वो यही था कि एक यूनिवर्सिटी की सस्टेनेबिलिटी भी आए और एक पब्लिक को एक रीजनेबल अमाउंट में या खर्च करके कुछ अच्छी सर्विसेज मिले। क्योंकि मुझे इसमें मैं ऐड करूँगी, मुझे ये साइकोलॉजिस्ट और अप्लाई फील्ड से ही पता चला था कि क्वैक्स इसमें भी अब माशाल्लाह मार्केट में बहुत पाए जाते हैं और काफ़ी लोगों को लूट रहे हैं इसके हर नाम जगह पर। ही है। किसी ने आपको ऑफर किया सियासी पार्टी ज्वाइन? भाई नहीं, नहीं, सियासत में इंटरेस्ट नहीं है। सियासत में रीड करती हूँ, लेकिन नॉट दैट मच। मैं शुरू से यूनिवर्सिटी के ज़माने से, आपको इंटरेस्टिंगली आपको बताऊँ, जब मैंने दाखिला ही लिया ना तो उस वक्त स्टूडेंट्स इलेक्शंस होते थे, तो मेरे पास दोनों तरफ के लोग आए जो फॉर एंड अगेंस्ट है कि जी आप हमारी बन जाए, आप हमारी बन जाए। मैंने कहा मेरा ये सियासी नॉट माई कप ऑफ टी। तो फिर वो एक पार्टी जब हुई ना, तो मेरी चेयर के ऊपर वो उन्होंने चिट्ठी लिखी हुई ना हर किसी से, वो नीचे लिखा होता है सियासत से क्यों इतना डरी हुई है आप। देखिए सियासत में जिस तरह की खासतौर पर पाकिस्तान में सियासत होती है ना, इज्जत बचानी चाहिए अपनी। अल्लाह माफ करे, वो अब जो आपका काम है ना बस वही करो। इंडीड जनाब, आप हमारे लिए रोल मॉडल हैं और आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं गवर्नमेंट ने तो रिकग्नाइज की हैं, बट तो बहुत शुक्रिया आपका। कवल अमीन साहिबा मेरे साथ जनाब मौजूद थैंक यू आपका बहुत शुक्रिया जी। अपॉर्चुनिटी के लिए। बहुत मैं शुक्रिया जी। तो